کسی عورت میں 3 کوالٹیز اگر اس زمانے میں ہیں تو میرا خیال ہے وہ جنتی ہے. کہ چونکہ یہ عالمہ ہے تو یہ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہوگی, ٹھیک ہے نا, لہذا اس کو میں پاپے بھی کھلاؤں گا تو کھا لے گی, کیونکہ نبی کے گھر میں تو 40 دن کھانا نہیں پکتا تھا, امی عائشہ نے برداشت کیا, میرے ہاں تو ماشاء اللہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے. تو وہ کمپیئر کرتے ہیں اس زمانے کی عورتوں سے, تو یہ بھی غلط ہے بھائی. وہ ہے تو اسی دور کی نا, اگر عالمہ ہے تو بس ٹھیک ہے, اس میں کچھ خوبیاں ہوں گی کچھ خامیاں ہوں گی, لیکن اتنی خامیاں نہیں ہوں گی جو بالکل ایک آزاد عورت میں ہوتی ہیں, جو بالکل ہی کنٹرول سے باہر ہو. اتنا کم از کم اطاعت کر لے گی کہ آپ کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر نکلے گی نہیں, آپ کی مرضی کے بغیر گھر میں کسی کو آنے نہیں دے گی, آپ کے بٹوے سے پیسے چرائے گی نہیں. بھائی وہ آپ کی مرضی کے بغیر کسی سے فون پہ باتیں نہ کرے, ٹھیک ہے نا, آپ کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے, اور آپ کی مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں آنے نہ دے. اور کیا چاہیے بھائی, باقی تو روٹی ووٹی انڈے پراٹھے اس میں کمی کوتاہی ہے تو سب جگہوں پہ ہوتی ہے, نمک زیادہ ڈال دیا کم ڈال دیا, کھانا نہیں پکایا ہوٹل سے لے آؤ جا کے, وہی ریٹ ہیں بھائی گھر کے بھی آج کل. اور بھائی گھر میں بیوی نہاری نہیں بنا رہی, جا کے ہوٹل سے لے آؤ, وہی ریٹ چل رہے ہیں آج کل. گھر پہ اور باہر کا اتنا فرق نہیں پڑتا. ان چیزوں پہ سختی کرنا کہ یہ کھانا نہیں پکاتی, یہ پھر مردانگی کے خلاف ہے یہ چیزیں. تو یہ جو معاملہ چل رہا ہے نا, دیندار عورت اس زمانے میں کسی کو مل جائے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. آپ کو پتہ ہے جو بے پردہ عورتوں سے آج کل شادیاں ہو رہی ہیں, میں نیگیٹو سوچ نہیں رکھتا, میں نہیں کہتا کہ جو عورت پردہ نہیں کرتی وہ بری ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. بہت سی عورتیں پردہ نہیں کرتی لیکن وہ اپنے شوہر سے وفا کرتی ہیں, ان کے کسی سے غلط تعلقات نہیں ہوتے, بہت سی ہیں, کسی پہ کوئی منفی سوچ نہیں پیدا کر رہا. لیکن ماحول اتنا خراب ہو گیا ہے کہ آج نکاح کے بعد شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ آزادی اتنی ہو گئی, موبائل ہر ایک کے پاس ہے, فیس بک پہ ہر ایک کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے. تو اگر آپ کسی باپردہ خاتون سے شادی نہیں کرتے تو شیطان کو آج کل وسوسے پھیلانے کا موقع مل جاتا ہے. آپ کہیں یار جب اس کے شادی سے پہلے اتنے فرینڈ تھے تو پتہ نہیں شادی کے بعد ان فرینڈ سے ہو سکتا ہے سلام دعا ہو. یہ وسوسے آج کل شیطان پیدا کرتا ہے, غلط ہے, نہیں ہونے چاہیے لیکن ہوتے ہیں. میرے پاس کیس آتے ہیں نا, یار میری بیوی کے اتنے دوست تھے, میں نے شادی کر لی, وہ کہتی تو ہے کہ اب کوئی نہیں ہے, لیکن یار خود اپنے حرکتیں بھی تو ٹھیک نہیں ہوتی نا. اس کو پتہ ہوتا ہے جب میری اتنی فرینڈس تھیں ان سے میری دوستی ختم نہیں ہوئی ہے تو اس کو بھی اپنے فرینڈ سے دوستیاں ختم نہیں ہوئی ہوں گی. تو یہ اتنے شکوک شبہات آج کل میاں بیوی کے رشتوں میں دراڑیں پڑ گئی ہیں کہ الامان والحفیظ. اتنے شکوک, اس میں وہمی بھی ہوتے ہیں بہت سے جو بلا وجہ شک کر رہے ہوتے ہیں, اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہوتا کچھ نہیں ہے لیکن شیطان کو موقع مل جاتا, کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے. اب لڑکی کے پرانے فرینڈ کا فون آ گیا, وہ بیچاری گھبرا گئی کہ میاں نہ دیکھ لے, حالانکہ وہ نہیں بات کرنا چاہ رہی, لیکن اس کی گھبراہٹ میاں نے ٹریس کر لی. میاں فون چیک کرتا ہے, فون کرتا ہے, ستار بھائی نکلتے ہیں, وسیم بھائی نکلتے ہیں, کلیم بھائی نکلتے ہیں. اب وہ 1000 قسمیں اٹھائے گی کہ بھائی میرا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن آپ بتاؤ شیطان کو موقع مل گیا کہ نہیں مل گیا؟ شیطان کہے گا بھائی اس کا تو کام ہے قسمیں اٹھانا, یہ تھوڑی مانے گی, اتنی نیک ہوتی کہ سچی قسم اٹھاتی تو پھر دوستی ہی رکھتی کیوں. تو یہ جو آج کل اتنا گند معاشرے میں پھیل گیا ہے جو کہ حرام ہے, غلط ہے, بدگمانی جائز نہیں ہے. اگر آپ کی بیوی بول رہی ہے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ پر یقین کرنا فرض ہے, لیکن ہر فرض کام کیا تھوڑی جا رہا ہے معاشرے میں. تو بہتر نہیں ہے کہ ایسی عورت سے شادی کرو جس میں یہ ٹینشن, بولو بھائی, ہو ہی نہیں. گھر میں رہی ہو, گھر سے باہر نکل کے آپ کے گھر میں بولو نا یار بھائی گھر میں ابا کی نگرانی میں پلی بڑی ہو کو, اور جو ہے اس کو دوستیوں کا پتہ نہ ہو کہ ادھر آ گئی, اس کے پاس ایسا کوئی مس کال نہیں آئے گی, کوئی فون نہیں آئے گا. تو یہ بہتر ہے, میں ایک فرض واجب نہیں کہہ رہا, یہ ہے نا, لیکن بیوی کی دیکھو ہر شخص میں جب کوئی مرد کا رشتہ آتا ہے نا کہیں تو لڑکی والے سب سے پہلے داماد کی ارننگ دیکھتے ہیں. دیکھنی بھی چاہیے کہ بھائی ہماری بیٹی کو ہمارے حساب سے کھلا پلا بھی سکتا ہے کہ نہیں سکتا. ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں ہی کھلانا پڑے, اس کو بھی پالنا پڑے, بچے کو بھی پالنا پڑے. تو سب سے پہلے داماد میں کیا دیکھی جاتی ہے؟ تنخواہ, اس کے بعد اخلاق, خاندان, بہت ساری چیزیں دیکھنی چاہیے. تو یاد رکھو جیسے داماد میں سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ اسٹیبل بھی ہے یا نہیں ہے, کیونکہ بیٹی دی جا رہی ہے نا تاکہ یہ پالے رکھے. اگر یہ خود پالنے کا محتاج ہو, یہ خود ایدی سینٹر میں پل رہا ہے,
تو آدمی کہے گا یار ہم تو اس کو بھی پالنا پڑے گا کمبخت کو ٹھیک ہے نا. تو پہلے یہ دیکھا جاتا ہے بھائی یہ ہے کہ نہیں, یہ کتنی تنخواہ ہے, ہاں بھائی چلو تنخواہ تھوڑی ہے لیکن گزارا ہو جائے گا. اب اخلاق دیکھے جاتے ہیں اس کے, بھائی پیتا ویتا تو نہیں ہے, سوٹے موٹے تو نہیں لگاتا. جتنے بھی پائپ والے ہیں نا, برساتی نالوں والے, ان سے کانٹیکٹ کیا جاتا ہے, بھائی آپ نے کبھی اس کو برساتی نالے میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو نہیں ہے. اس قسم کے تمام تصدیق کرنے کے بعد اندازہ لگا لے بھائی یہ سوٹے موٹے کبھی, کیونکہ اس وقت تو 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں ہی آتا ہے نا, عام نارمل حالات میں کیا پہن کے گھومتا ہے یہ تو دوستوں سے پتہ چلتا ہے نا. اس وقت تو بڑا ڈیٹول سے نہا کے آیا ہوگا, تیزاب سے کلیاں کر کے آیا ہوگا, بڑا اچھا لگ رہا ہوگا. تو یاد رکھو داماد میں سب سے پہلے لوگ کیا دیکھتے ہیں, اس کی ارننگ, اس کے بعد باقی باتیں ہوتی ہیں. تو اسی طرح جب لڑکی کا جب رشتہ آیا کرے نا, تو سب سے پہلے جو دیکھنے کی چیز ہے گھریلو ہے یا نہیں ہے. نہیں یاری بات سمجھنا, گھریلو ہے یا بولو بھائی نہیں ہے, گھریلو بچی ہے کہ نہیں ہے, باقی سب چیزیں ایجوکیشن اس کے بعد. لوگ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ہوم میکر ہے یا نہیں ہے, ہاؤس وائف بنے گی کہ نہیں, لوگ پہلے دیکھتے ہیں ڈاکٹر ہے کہ نہیں ہے. او بھائی تم نے علاج کرانا ہے تو کیا محلے میں ڈاکٹر ختم ہو گئے ہیں؟ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے نا. کیوں